اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ساتھیوں، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو ویڈیوز سمجھ بھی آ رہی ہوں گی اور پسند بھی آ رہی ہوں گی۔ بہرحال جو بھی کوئی کیوری اگر کسی کی ہو تو وہ کامنٹس میں بھی معلوم کر سکتے ہیں، اور جو ای میل ایڈریس آپ کو دیا گیا ہے آپ اس پر بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 مکمل کر لی تھی۔ اب آج ہم آیت نمبر 11 کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آئیے جی آیت نمبر 11 کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو اس میں جو ابتدائی ہمارا حصہ ہے وہ ہے یا ایہا الذین آمنو، اور یہ وہ حصہ ہے جو ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ اسی سورہ حجرات میں آیت نمبر 1 میں بھی ہم نے پڑھا، آیت نمبر 2 میں بھی ہم نے پڑھا، اور پھر آیت نمبر 6 میں بھی اس حصے کو ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو میں آپ کے لیے آیت نمبر 1 سے یہ مٹیریل اٹھاتا ہوں اور یہاں پہ رکھ دیتا ہوں تاکہ ڈاکومنٹ میں یہ چیزیں ساری آ جائیں۔ جی تو یہ دیکھیں میں نے آپ کے لیے ساری چیزیں پیش کر دی ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں تو ہمارا جو یا ہے وہ ہمارا حرف ندا ہے، یہ میں نے آپ کے لیے لکھا ہوا بھی ہے۔ یہ ایوہا کیوں ہم نے یوز کیا، اس کی وجہ بھی ہم نے سمجھی تھی کہ اگر ال سے شروع ہونے والے کسی اسم کو ہم پکاریں گے تو پھر ہمیں اگر مذکر اسم ہوگا تو ایوہا استعمال کریں گے، اور اگر مؤنث اسم ہوگا تو ایتہا کا استعمال کریں گے۔ تو چونکہ ہم آگے پکار رہے ہیں الذین کو، اور الذین ال سے شروع ہو رہا ہے اور یہ مذکر کے لیے آتا ہے، اس لیے ہم نے بیچ میں ایوہا کا استعمال کیا۔ اور آمنو جو ہے یہ ہمارا فعل اور فاعل دونوں ہیں، اور اس اسم موصولہ کے لیے یہ صلہ ہے، اور صلہ اور موصول مل کر اصل میں ہمارا منادہ بن رہا ہے۔ تو بقیہ تفصیل آپ ویڈیو نمبر 1 جو ہے یعنی سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ یہ تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ میں اب آگے بڑھتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، اس کا ترجمہ بھی ہم نے یہ کر لیا تھا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ جی تو اب یہ ہے تو تھوڑا سا بڑا حصہ ہے، اس میں ہم دیکھیں تو جو ہمارے پاس یہاں لا آ رہا ہے یہ ہے لائے نہیں، اور لائے نہیں کا ہمیں کیسے پتہ لگ رہا ہے، وہ اس یسخر میں آپ دیکھیں اگر تو یہ را جو ہے اس پر سکون آ گئی، یعنی یہ حالت جزم میں آ گیا ہے، مجزوم ہو گیا ہے، اور مجزوم کرنے والا ہمارا یہ لائے نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو اس لائے نہیں جو کہ ہمارا جازم مضارع بھی ہے، اس کی وجہ سے یہ یسخر ہمارا مضارع مجزوم ہو گیا۔ اچھا یسخر جو ہے اس میں ہمارے پاس یہ فعل ہے، اور اس کا جو فاعل ہے وہ آگے لفظ قومن آ رہا ہے، یہ حالت رفع میں اسی وجہ سے ہے یہ۔ اچھا پھر من قومن، من ہمارا حرف جار ہے، اس سے ہماری پرانی واقفیت ہے، اور قومن جو ہے وہ اس کی وجہ سے مجرور ہو گیا۔ اچھا یہیں تک پہلے چیزوں کو دیکھتے ہیں، پھر یہ عصا پر بھی دوبارہ ہم آئیں گے۔ تو یہاں پر اب ہمارے پاس جو فعل آیا ہے یسخر، اس کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھتے ہیں۔ یسخر کا مادہ بالکل واضح ہے، آپ یقیناً پہچان گئے ہوں گے۔ کیا مادہ ہے جی؟ سین، خا اور را، بالکل صحیح آپ نے پہچانا۔ یہ باب سمیہ سے استعمال ہوتا ہے، اور مصدر اس کا بنتا ہے سخرن۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی سے مذاق کرنا، یا کسی کا مذاق بنانا، یا جس کو ہم اپنی زبان میں مذاق اڑانا کہتے ہیں، وہ معنی بھی اس کے ہوا کرتے ہیں۔ جیسے سورہ توبہ میں ایک جگہ پہ یہ الفاظ آئے ہیں آیت نمبر 79 کے اندر، فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، یعنی یہ منافقین یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے گا، وہ قیامت کے دن کا معاملہ ہے۔ تو یہ بات ہے، اور اس میں یہ بھی نوٹ کیجئے کہ جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس کے ساتھ آتا ہے من کا صلہ۔ یہ جو آیت ابھی کوٹ کی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں تو فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، تو من کا حرف جار آیا، اسی طریقے سے آگے جب آیا سخر اللہ منہم تو اس میں دوبارہ پھر من آیا۔ تو یہاں بھی یہ من کا حرف جار ہم نے استعمال کیا یا استعمال ہوا ہے اس
के लिए जिसका मजाक उड़ाया जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो सीगा है ये मुजारे का, पहला ही सीगा है वाहिद मुज़क्कर गायब का। बहुत आसान सा है, यफ़अलू के वज़न पे ये बन जाएगा यसखरू। और जब हम इसमें ला नाहिया या लाए नहीं दाखिल करेंगे तो उसकी वजह से ये मजजूम हो जाएगा। और मजजूम में क्या होता है कि जो लाम कलमे वाले सीगे होते हैं उन पर सुकून आ जाता है, यानी वो मजजूम हो जाते हैं। तो ये हमारा मुजारे मजजूम बन गया। अच्छा, फिर हमारे पास जो इसका फ़ाइल है वो है कौमुन। तो कौमुन जो है वो उर्दू में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कौम, लेकिन अगर आप इस आयत में आगे चलकर देखें तो कौमुन के मुकाबले में, यानी ये जो लफ्ज़ कौमुन आया है इसी के साथ साथ इस आयत में निसाउन का तस्करा भी आ रहा है। तो अमूमी उसलूब तो कुरान मजीद का यही है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू का जब खिताब होता है तो उसमें हज़रात व ख़वातीन दोनों ही से खिताब होता है, लेकिन कुछ जगहों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दोनों को खिताब करके अलग-अलग गुफ्तगू भी की है। तो ये उनमें से एक मुकाम है। यहाँ आप देखें तो कौम का मजाक ना उड़ाएं और औरतें औरतों का मजाक ना उड़ाएं। तो इसलिए यहाँ अक्सर तर्जुमे में आपको मिलेगा कि मर्द मर्दों से मजाक ना करें या मर्द मर्दों का मजाक ना बनाएं और औरतें औरतों का मजाक ना बनाएं, ये मायने यहाँ पर किए गए। तो ये है कि कौम का तर्जुमा यहाँ पर आप मर्दों का ग्रोह कह सकते हैं या सिर्फ कौम भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ तक मैं तर्जुमा कर लूँ तो ये हमारा बन जाएगा। तो पहले तो गुजर गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी ए वो लोगों जो ईमान लाए, मत मजाक उड़ाएं मर्द मर्दों का। अच्छा, यहाँ पे भी मजाक उड़ाने की बात हो रही है, यानी एक होता है हंसी मजाक कर लेना, उसकी ममानियत यहाँ पर नहीं की गई। अच्छा, ये हो गई बात। अब इसके बाद आप देखें तो ये जो हिस्सा है हमारा, इसको हम अलग से ही ले लेते हैं जी। तो इसमें अब हमारे पास एक नई चीज़ आ रही है, वो है आसा। आसा का जो लफ्ज़ है इसको फ़ेले मुकारिबत भी कहा जाता है, इसको फ़ेले रिजा भी कहा जाता है, यानी उम्मीद के मायनों में। और असल में ये फ़ेले नाक़िस ही की अक़साम है, यानी फ़ेले नाक़िस ही में फ़ेले मुकारबा या फ़ेले रजा भी आ जाया करते हैं। अच्छा, अन यकूनू खैरम मिनहुम में अन जो है ये हमारा नासिब मुज़ारे है, और इस नासिब मुज़ारे की वजह से आप देख रहे हैं यकूनू का आगे से नून गिर गया, यानी असल में यकूनूना था लेकिन ये यकूनू रह गया, तो ये मुज़ारे मंसूब हो गया। और ये हमारा फ़ेले नाक़िस है काना, उसमें ये फ़ेल है और इसका इस्म भी इसके अंदर मौजूद है, यानी फ़ेल भी है और इस्म भी इसके अंदर मौजूद है। जो फ़ेल नाक़िस होते हैं उसमें हम फ़ेल और फ़ाइल नहीं कहते, बल्कि हम फ़ेल और इस्म का तस्करा करते हैं, फिर उसकी आगे ख़बर आती है। तो ये फ़ेल भी है इसमें और इस्म भी इसका यकूनू के अंदर ही मौजूद है। और खैरन जो है ये है उसकी ख़बर, यानी यकूनू जो आया है उसकी ये ख़बर हमारे पास आ गई। और मिनहुम जो है इसमें मिन हमारा हरफ जार है और हुम की जो ज़मीर है ये मजरूर ज़मीर है और इसका सीगा है जमा मुज़क्कर गायब का। और ये हुम की ज़मीर यहाँ पर उस कौम ही के लिए इस्तेमाल हुई है, कौम के लिए इस्तेमाल हुई है। कौन सी कौम? जिसका के यानी जो कौम मजाक उड़ा रही है उस कौम के लिए ये हुम की ज़मीर आई है। अभी हम इसको मज़ीद देखते हैं। अच्छा, इसमें जो जब लफ्ज़ हमारे पास है आसा, तो इसके बारे में मैं कुछ बातें जिक्र करता हूँ। ये जो आसा है मैंने कहा कि असल में ये फ़ेले नाक़िस है और फ़ेले नाक़िस की मुख्तलिफ़ अक़साम हुआ करती हैं। तो उनमें एक किस्म जो है वो फ़ेले मुकारिबत होती है। फ़ेले मुकारिबत असल में क्या होता है, यानी ये ऐसे अफ़ाल होते हैं जो किसी काम के करीब होने को ज़ाहिर करते हैं, उसके इम्कान को ज़ाहिर करते हैं। तो मुख्तलिफ़ इसमें अल्फाज हैं, अलबत्ता इसमें ये जो आसा है इसको ख़ास तौर पर फिर फ़ेले रजा यानी उम्मीद वाला फ़ेल कहा जाता है। इसलिए आप अक्सर इसका तर्जुमा देखेंगे कि आसा का तर्जुमा क्या होता है, उम्मीद है कि ऐसा हो जाए, उम्मीद है कि ऐसा हो जाए। तो कुरान मजीद में कई जगहों पर इसका इस्तेमाल जो है वो हमें मिलता है। अब मैं कुछ मिसालें यहाँ भी जिक्र करूँगा और आप ख़ुद भी कुरान मजीद में जाकर इसको देख सकते हैं। तो इसका जो अमूमी तरीक़ाकार होता है, यानी इसकी तरकीब अमूमी जो बनती है वो कुछ इस तरह होती है कि आसा आता है और आसा के बाद जो है हमारे पास इसका इस्म आता है। जैसे एक मिसाल है आसा रब्बुकुम, और फिर आ गया जैसे अई यर हमा
कुम। तो इसमें होता ये कि जो आसा है वो हमारा हो जाता है फ़ेल नाक़िस, और रब्बुकुम जो है वो इसका इस्म बन जाता है, और अन यरहमकुम ये अन के साथ ही इसकी फिर ख़बर हमारे पास आती है। तो अमूमी उसलूब जो है वो यही है। लिहाजा इसके हवाले से एक दो मिसालें आपके लिए नीचे स्क्रीन पर मैं शो कर रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए। तो जैसे ये मिसाल आपके लिए नीचे मौजूद है, सूरह निसा की आयत नंबर 99 में है, असल्लाहु अन याफुवा अनहुम, यानी बईद नहीं या करीब है कि अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे। इसी तरह से सूरह क़सस में ये अल्फाज आए, आसा रब्बी अन यहदियनी सवा अस्सबील। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आसा जो है वो हमारा वही फ़ेल नाक़िस हो गया, रब्बी जो है वो इसका इस्म हो जाएगा, और अन यहदियनी सवा अस्सबील ये जो मस्दर मुअव्वल एक तरह का बन रहा है, ये पूरी की पूरी इसकी खबर बन जाती है। या इसी तरीके से एक और जगह जैसे मैंने भी आपको मिसाल यहाँ दी, असा रब्बुकुम अन यरहमकुम, उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम लोगों पर रहम फरमाए। ये सूरह बनी इसराइल के आयत नंबर 8 में अल्फाज आए हैं। तो अमूमी तरीक़ाकार जो असा का है वो यही है। अलबत्ता कभी कभार क्या होता है कि असा का जो इस्म है वो ज़िक्र नहीं किया जाता, आसा का इस्म जो है वो ज़िक्र नहीं किया जाता, ये चीज़ जो है वो उसमें से हटा दी जाती है। तो इसके नतीजे में होता ये कि फिर आसा फ़ेल नाक़िस के बजाय फ़ेल ताम बन जाता है। तो यहाँ अगर आप देखें जो हमारे पास इस वक्त तरकीब आ रही है, जो आयत की तरतीब है, उसमें आप देखें तो इसका कोई इस्म आगे नहीं आया, बल्कि असा के बाद बराह रास्त अन यकूनु खैरम आ गया। तो इस सूरत में हम ये कहेंगे कि ये जो आसा है, मैं आपके लिए यहाँ लिख लेता हूँ, इस सूरत में ये जो आसा है ये हमारा फ़ेल हो जाएगा, और यानी एक तरह का फ़ेल ताम हो जाएगा, और अन यकूनु खैरम मिनहुम वो पूरा इसका मिलकर फ़ाइल बन जाएगा। तो ये जो आसा है ये फ़ेल हो जाएगा, और ये जो हिस्सा है ये इसका फ़ाइल बन जाएगा। तो ये जो सूरत होगी, इस तरह की जो सूरत होगी, उसमें ये फ़ेल ताम्मा या फ़ेल ताम रहेगा, फ़ेल नाक़िस नहीं रहेगा। तो ये बहरहाल यहाँ थोड़ा सा फ़र्क आएगा। इंशाल्लाह आइंदा भी किसी मौके पर आएगा तो ये मैं अपनी बातों को रिपीट भी कर दूंगा, और इंशाल्लाह और बेहतर तौर पर हम इसको दोबारा भी समझ लेंगे। तो ये तो हो गया असा के बारे में। और यकूनू के लफ्ज़ को देख लें तो आसान सा है, हम काफ व नून इसका मादा होता है, और मुजर्रद में ये आप नसरा से ही इस्तेमाल होता है, और कौनन जो है इसका मस्दर बन जाता है। तो ये भी अफ़ाल नाक़िसा में से है। तो इसके मायने होते हैं किसी चीज़ का अपना वजूद पाना, या सादा तरीन अल्फाज में वाक़े होना या सिर्फ हो जाना किसी काम का। तो ये हमारे अफ़ाल नाक़िसा में से एक है। इसमें ये देखेंगे तो ये मुज़ारे में इसकी जो गर्दान होती है, मुज़ारे में जमा मुज़क्कर गायब का ये सीगा है, और बनेगा कैसे, यफ़उलूना के बाब नसरा है, तो यफ़उलूना के वज़न पे हम अगर मादा डालेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा यक वो नू ना। अब यहाँ अगर आप देखें तो वो चीज़ नहीं बन रही जो कि बननी चाहिए थी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये वाव, ये जो मादे का वाव आ रहा है। तो इस वाव की निस्बत से इस मादे का नाम क्या हो जाएगा? अजवफ़ वावी। बिल्कुल सही। तो अजवफ़ वावी होने की वजह से, और ये जो हुरूफ़ इल्लत हैं वाव या ये पहले भी जिक्र किया कि बड़े जानिसार होते हैं, तो ये क्या करेगा, वाव यहाँ से अपनी हरकत ये पीछे ट्रांसफ़र कर देगा। जब पीछे चली जाएगी वाव की हरकत काफ पर, तो ये बन जाएगा यकू नूना। और यकू नूना पे जब हम दाखिल करेंगे अन, जब हम इस पे अन दाखिल करेंगे तो अन चूँकि नासिब मुज़ारे है तो वो इस यकू नूना को नसब देगा, तो ये हो जाएगा यकू नू। तो उम्मीद है कि वो हों, उम्मीद है कि वो हों, क्या हों? खैरन। खैरन जो है वो इसकी हमारे पास ख़बर आ रही है यकूनों की। अच्छा, ये नसब में क्यों है? इसके नसब में होने की वजह यह है कि ये अफ़ाल नाक़िसा की ख़बर है। यानी यहाँ मैं अगर लिख दूँ तो फ़ेल नाक़िस की ख़बर, तो फ़ेल नाक़िस की जो भी ख़बर होती है वो हालत नसब में इस्तेमाल होती है, तो ये हमारे पास हालत नसब में आ गया। खैरन का जो लफ्ज़ है ये हमारे पास असल में इस्म तफ़ज़ील है, और इस्म तफ़ज़ील का असल वज़न तो होता है अफ़अलू, जैसे अकबरू असगरू वग़ैरह के अल्फाज उस पर आते हैं। लेकिन दो अल्फाज हैं जो असल वज़न से हटकर बनते हैं, एक लफ्ज़ है खैरुन और एक जो लफ्ज़ है वो है शर्रुन।
یہ دونوں بھی اسم التفضیل ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنے اصل وزن یعنی افعلو اور یعنی افعلو سے ہٹ کر جو ہے وہ یہ استعمال ہوتے ہیں، خیرن اور شرن۔ تو خیرن کا اگر اصل وزن پہ بنتا تو بنتا اخیرو، اور شرن کا اگر اصل وزن پہ بنتا تو بنتا اشرو، لیکن یہاں خیرن اور شرن یہ بطور اسم التفضیل استعمال ہوتے ہیں۔ اور اسم التفضیل کے بارے میں ہم سورہ ملک کے لیکچرز میں گفتگو کر چکے ہیں، اور سورہ حدید میں بھی یہ گفتگو ہم کر چکے ہیں، وہ ویڈیو آپ جا کر اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسم التفضیل ہمارے پاس دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کو ہم تفضیل کل کہتے ہیں اور ایک کو تفضیل بعض کہتے ہیں۔ تو یہاں اگر آپ گیس کریں تو کون سی تفضیل آ رہی ہے؟ تفضیل کل آ رہی ہے، تفضیل بعض آ رہی ہے؟ جی سوچیں۔ جی یہاں پر یہ اصل میں تفضیل بعض ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خیرن کے بعد آگے من آ رہا ہے، تو جب کبھی بھی اسم التفضیل کے بعد من کا حرف جار آ جائے تو پھر وہ تفضیل بعض کے طور پر استعمال ہوتی ہے، یعنی وہ بہتر ہو کس سے، کسی کے مقابلے میں ان کا بہتر ہونا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں تک میں اگر اس کا ترجمہ کروں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تو امید ہے کہ وہ، اچھا یہ وہ سے مراد ہے یہ یکونو کے اندر جو اس کا اسم چھپا ہوا ہے نا، اور اس کا اسم چونکہ یہ صیغہ ابھی ہم نے دیکھا کون سا ہے، جمع مذکر غائب کا، تو جمع مذکر غائب کے اندر عموماً ہم کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، تو امید ہے کہ وہ سے مراد کیا ہے؟ جن کا مذاق اڑایا جائے یا اڑایا جا رہا ہے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو امید ہے کہ وہ یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ہوں، کیا ہوں؟ بہتر، ان سے۔ اب یہاں ان سے مراد کون ہے؟ مذاق اڑانے والے۔ تو اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، امید ہے کہ وہ یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہوں بہتر ان مذاق اڑانے والوں سے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی، کوئی مشکل اس میں اب نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم اپنے اگلے حصے کی طرف۔ جی اب یہ جو واو ہے یہ ہمارا عطف کا واو ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ جو حکم مردوں کو تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم، تو قوم من قوم جو تھا اس قوم پر عطف ہو رہا ہے اس ولا نساء کا، اور چونکہ ایک منع کرنے والی بات ہے، جب بات کو منع کیا جاتا ہے تو پھر جب بھی آگے جتنے بھی لوگ آئیں گے جن کو منع کیا جائے گا تو اس لا کی تکرار ان سب کے ساتھ رہے گی۔ تو یہاں پر واو عطف کا ہو گیا، یہ جو لا ہے یہ وہی لائے نہیں ہے۔ اب یہاں پر اصل میں جو لا نہیں کے بعد وہ والا جو فعل جو اوپر ہم نے پڑھا تھا یسخر، وہی فعل یہاں پر محذوف ہے، یعنی لا یسخر قوم من قوم ولا یسخر نساء من نساء، اس انداز سے یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ تو اس یسخر کو یہ چونکہ محذوف مان رہے ہیں اس لیے میں یہاں، یہ اصل ٹیکسٹ کا حصہ نہیں ہے۔ نساء جو ہے یہ اب ہمارا فاعل ہو گیا اسی یسخر کے فعل کا، اور من نسائن بالکل وہی ترتیب ہے، جار، اور نساء جو ہے وہ مجرور ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر عصا وہی آ گیا جو اوپر ابھی ہم نے دیکھا تھا، فعل ناقص یا فعل مقاربت۔ فعل مقاربت میں ہم نے ویسے اس سے پہلے سورہ ملک میں بھی گفتگو کی تھی، اور وہاں ہم نے ایک فعل مقاربت اور بھی دیکھا تھا، اور وہ تھا قادہ یکادو۔ اچھا قادہ یکادو جو ہے اس کی پوری ایک طرح سے گردان سی ہوتی ہے، اس کا ماضی اور مضارع دونوں سے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ یہ جو عصا ہے یہ ہمارا فعل جامد بھی ہے، یعنی اس کی کوئی گردان وغیرہ نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ اسی طرح سے رہتا ہے۔ تو اس کو میں ایک بلکہ اور لفظ یہاں لکھ دیتا ہوں، فعل جامد ہے یہ، یعنی اس کی کوئی گردان وغیرہ نہیں ہوتی، یہ ایسے ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے افعال جو بالکل ایک ہی شکل پر رہتے ہیں، جیسے بئسا ہے، نعمہ ہے، یہ بھی ہمارے افعال جامد میں شامل ہوتے ہیں، تو عصا بھی ان میں سے ایک ہے۔ تو عصا وہی ہو گیا فعل مقاربت، اور ان یکن خیرا منہن یہ پوری جو ہے وہ اس کا فاعل بن جائے گا، اس عصا کا فاعل بن جائے گا۔ اب اس میں اگر ہم اس ان یکن خیرا منہن والے پارٹ کو الگ سے دیکھ لیں تو ان وہی ہمارا ناصب مضارع ہے، اور اس کی وجہ سے یکن جو ہے مضارع منصوب ہو گیا، لیکن چونکہ یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے تو جمع مؤنث کے صیغے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مبنی ہوتے ہیں، اس لیے ان پر کوئی فرق نہیں آتا۔ البتہ یکن جو ہے وہی فعل ناقص ہے،
اور اس کا اسم جو ہے وہ اس کے اندر ہی موجود ہے، یعنی فعل اور اسم ناقص دونوں ہیں، اور خیرن جو ہے وہ اس کی خبر ہو جائے گی، اور من ہننا یہ وہی من جو ہے وہ یعنی اسم التفضیل کے تفضیل بعض کے پہلو کو ظاہر کرنے کے لیے لایا گیا، اور ہننا کی جو ضمیر ہے یہ مجرور ہو جائے گی، اور اس کا صیغہ ہے جمع مؤنث غائب کا۔ اب اس میں جو یکنہ ہے یہی ایک بس چیز ہے جو رہتی ہے، البتہ یہ دیکھ لیجیے کہ جو نساؤن ہے یہ ہمارے پاس جمع ہے امرأتن کی، ہمارے پاس لفظ ہوتا ہے واحد میں امرأتن، تو اس کی جمع بن جاتی ہے نساؤن۔ اس کی ایک اور جمع بھی بنتی ہے نسوتن، اور نسوتن کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے، جیسے سورہ یوسف میں آپ دیکھیں وقالت نسوتن فی المدینہ، تو نسوتن بھی آیا ہے قرآن میں، اور نساؤن تو بکثرت استعمال ہوا ہے۔ یہ امراتن کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، اور بات اس میں واضح ہے۔ یکنہ کا جو لفظ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اصل میں ہمارے پاس وہی کاف واو نون مادہ جو ابھی میں نے آپ کے لیے یہاں لکھا تھا وہی مادہ ہے جی، یہ وہی کاف واو نون مادہ، وہی معنی وغیرہ سب لکھے ہوئے، البتہ یہاں اب یہ مضارع میں جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ جمع مؤنث غائب کے صیغے کا وزن ہے یفعلن، باب نصرہ میں یہ وزن ہوتا ہے یفعلن۔ یفعلن کے وزن میں جب ہم مادہ ڈالیں گے تو کیا بنے گا؟ یک ون نا، یک ون نا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ وہی قاعدہ لگے گا کہ واؤ سے پیچھے جو ہے وہ خالی بیٹھا ہوا ہے تو واؤ اپنی حرکت پیچھے کاف کو دے دے گا، جب یہ کاف کو حرکت دے دے گا تو شکل کچھ یوں بن جائے گی کہ واؤ بھی ساکن ہے اور آگے پھر نون بھی ساکن آ گیا، تو یہ جو سچویشن ہو جاتی ہے ہمارے پاس کہ دو دو نون یا دو دو حرف ایک ساتھ ساکن ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں پھر ہمارے لیے دونوں کو پڑھ پانا ممکن نہیں رہتا، تو ایسے میں کسی ایک کمزور کو قربانی دینی پڑتی ہے، اور قربانی دینے میں ہمیشہ سے حرف علت آگے ہیں، لہذا یہاں ہم اس واو کو بالکل گرا دیں گے تو یہ بن جائے گا یکنہ، اور اس یکنہ کے جو دونوں نون ہیں ان کو ہم مرج کر دیں گے، ادغام کر دیں گے تو یہ بن جائے گا یکنہ۔ تو اس طرح سے یہ شکل اس کی بن گئی۔ خیرن پھر وہی اسم التفضیل ہے، اور من ہنہ اوپر جیسے آیا تھا تفضیل بعض کا پہلو، وہی پہلو یہاں پر بھی موجود ہے۔ تو یہاں اگر میں اس کا ترجمہ کروں تو یہ ہو جائے گا اور نہ مذاق اڑائیں عورتوں کا، امید ہے کہ وہ، یعنی اب وہ کون؟ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، امید ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہوں بہتر ان، اب ان سے مراد مذاق اڑانے والیاں یا والیوں سے، تو یہ یہاں پر ہمارا ترجمہ ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ یہ بات واضح ہوگی۔ ابھی ہم جب پوری آیت کو ایک ہی جگہ پہ ترجمہ کریں گے تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ اور زیادہ بہتر واضح ہو جائیں گی۔ تو یہاں تک ہم نے ترجمہ یہ پورا کر لیا، اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تو یہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ میں واو عطف کا ہی ہے، پیچھے جو ایمان والوں سے گفتگو چل رہی ہے اسی کے ذیل میں یہ بات اب ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہ بھی مت کرو۔ کیا مت کرو؟ اس میں لا پھر وہی لائے نہیں آ جائے گا، اور تلمیزو جو ہے وہ اس کی وجہ سے مضارع مجزوم ہو جائے گا، اس کو ہم فعل نہیں بھی کہہ سکتے ہیں جیسا اوپر بھی گزرا ہے، تو اس کے اندر فعل اور فاعل دونوں چیزیں موجود ہیں، تو فعل اور فاعل دونوں اس کے اندر موجود ہیں، اور انفسکم جو ہے وہ انفسا جو ہے ہمارا مضاف ہو گیا، اور کم کی ضمیر اس کے لیے مضاف الیہ ہو گئی، اور یہ مضاف الیہ مل کر پورا اگر آپ دیکھیں تو مفعول بن جائے گا اس تلمیزو کے حوالے سے۔ اب اس میں ایک ہی چیز ہے جو دیکھنے والی ہے، وہ ہے تلمیزو، اس کا مادہ وغیرہ کیا ہے، تو اس کا مادہ بہت آسان سا ہے، لام میم اور زا، اور یہ آتا ہے باب ضربہ سے، مصدر اس کا بنتا ہے لم زن، اس کے معنی ہوتے ہیں عیب جوئی کرنا یا نکتہ چینی کرنا یا عیب لگانا، یہ سارے اس کے معنی استعمال ہوتے ہیں، جیسے سورہ توبہ کے اندر آیا نا منہم من یلمزوک فی الصدقات،
यानी इनमें ऐसे भी हैं जो आप पर सदक़ात के बारे में इल्ज़ाम लगाते हैं, ऐब लगाते हैं, तो ऐब लगाने के मायने में ये आया। तो यहाँ पर इसी मायने में ये मुज़ारे का जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। बाब ज़रबा में तफ़ईलूना के वज़न पे ये बन जाएगा तलमीज़ूना, और जब इस तलमीज़ूना पे मैं ला दाखिल करूँगा तो इसका नून आखिर से गिर जाएगा, मजूम हो जाएगा, तलमीज़ू हो जाएगा, तो ला तलमीज़ू। तो वला तलमीज़ू अनफुसकुम, अनफुस ये नफ्सुन की जमा है, इस पर ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका तर्जुमा हो जाएगा और ऐब जोई मत करो एक दूसरे की, नफ्स के ये मायने होते, यानी तुम्हारे आपस में अशख़ास की ऐब जोई मत करो, तो अनफुसकुम यानी तुम्हारे। इसकी वजह ये कही गई है कि जब आप किसी दूसरे पर ऐब लगाएंगे, किसी पर ऐब जोई करेंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे, तो वो पलट कर आप पर इल्ज़ाम लगाएगा, तो गोया अपने ऊपर ही आपने इल्ज़ाम लगाया। और एक तर्जुमा ये भी है कि आपस में एक दूसरे की ऐब जोई मत करो, ये तर्जुमा हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। फिर है वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब। यहाँ भी आप देखेंगे तो वाव हमारे पास अतफ़ का आ गया, ला फिर वही लाए नहीं है, तनाबज़ू फेल नहीं, और मुज़ारे मजज़ूम भी है ये, और इसका फेल और फ़ाइल दोनों चीज़ें इसके अंदर ही मौजूद हैं। अच्छा, फिर है बिल अलक़ाब में बी हमारा हर्फ़ जार हो गया और अलक़ाब मजरूर हो गया। अब इसमें तनाबज़ू के लफ्ज़ को हम पहले देख लेते हैं। तो तनाबज़ू का माद्दा बिल्कुल वाज़ेह है, नून बा और ज़ा, मुजर्रद में ये बाब ज़रबा से आता है, और नब्ज़न इसका मस्दर बन जाता है। इसके मायने होते हैं किसी को शर्मिंदा करना या बुरा लक़ब देना। और यहाँ पर अलबत्ता ये बाब तफ़ाउल से आया है, और बाब तफ़ाउल में इसके मायने होते हैं एक दूसरे को शर्मिंदा करना या बुरा लक़ब देना एक दूसरे को, तो ये इसके मायने बनते हैं। यहाँ पर ये सीगा बनेगा मुज़ारे जमा मुज़क्कर हाजिर का। बाब तफ़ाउल में जमा मुज़क्कर हाजिर का वज़न है तताफ़ालूना। इस तताफ़ालूना के वज़न पे हम मादा डालेंगे तो बनेगा ततनाबज़ूना, ततनाबज़ूना। इस ततनाबज़ूना पे जब मैं लाए नहीं दाखिल करूँगा तो ये हो जाएगा ला ततनाबज़ू। अलबत्ता आप देख रहे हैं कि जो कुरान मजीद में लफ्ज़ आया है उसमें दो ता के बजाय एक ता है, तो ये नोट कीजिए। मैं कायदा भी आपको दिखाता हूँ जी। तो ये देखिए, ये कायदा है, ये आपको आसान अरबी ग्रामर की जो किताब है उसके अंदर ये कायदा मिलेगा। कायदा ये है कि बाब तफ़ाउल और बाब तफ़ाउल इनके फ़ेल मुज़ारे के जिन सिगों में दो ता यकजा होती हैं, अब देख रहे हैं आप इसमें ये दो ता हमारे पास शुरू में यकजा हो रही हैं, तो ये जो दो ता हमारे पास यकजा हो रही हैं इनमें फिर हम एक ता को शुरू में गिरा देते हैं। ये इख्तियारी कायदा है, यानी ना गिराएं तो भी ठीक है और गिरा भी सकते हैं। तो इस कायदे के तहत जब हमने इस कायदे को इस्तेमाल किया तो हमारे पास एक ता हमने गिरा दी, तो ये अब रह जाएगा हमारे पास ला तनाबज़ू। अच्छा, इसमें भी नोट कीजिए कि हम जो गिराते हैं वो अलामत मुज़ारे वाली ता नहीं गिराते बल्कि बाद वाली ता है, क्योंकि लिखने में तो वह वैसे ही रहेगा, लेकिन अलामत मुज़ारे की जो ता है वो गिरती है सिर्फ उस सूरत में कि जब हम फ़ेल अमर बनाते हैं, उसके अलावा वो नहीं गिरती है। तो ये जो बाद वाली ता है हम उसको यहाँ गिरा दें। बहरहाल ये बन जाएगा ला तनाबज़ू। फिर जो हमारे पास लफ्ज़ आ रहा है वो है अलक़ाब। अलक़ाब का माद्दा है लाम, क़ाफ और बा, ये बाब समिया से आता है, लक़बन इसका मस्दर बनता है। इसके मायने होते हैं असली नाम के अलावा दूसरा नाम रखना या लक़ब रखना, उर्दू में भी हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो इससे लफ्ज़ बनता है लक़ब, लक़बुन, ये हमारे पास इसमें ज़ात बनता है जिसकी जमा इस्तेमाल होती है अलक़ाबुन। तो इसके मायने होते हैं दूसरा नाम या लक़ब ही के मायने में यह आता है। तो यहाँ अलक़ाब ये जमा में ये इस्तेमाल हो गया।
تو ولا تنابزوا بالالقاب، اس کا اگر ہم ترجمہ کریں تو کیا ہو جائے گا، اور ایک دوسرے کو شرمندہ نہ کرو دوسرے ناموں سے، یعنی اس کے اصل نام کی جگہ کوئی دوسرا نام رکھو اور جس سے وہ چڑھتا ہو، اس کو تکلیف ہوتی ہو، تو ایسے نام مت رکھو۔ اور اس میں یہ بھی پہلو ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ گناہوں کو چھوڑ کر اب نیکی کی طرف آ چکا ہے، لیکن ابھی بھی اس کو اس کے پرانے کاموں پر جو ہے وہ آر دلانا، اس کو شرمندہ کرنا، یہ سارے پہلو ہیں۔ تو یہ ترجمہ بھی اس کا ہو سکتا ہے۔ ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اور ایک دوسرے پر چسپاں نہ کرو دوسرے نام، یعنی وہی القاب جو ہے دوسرے نام، تو یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ یہ والا ترجمہ زیادہ بہتر رہے گا۔ تو یہ الحمدللہ ہو گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں جی۔ تو اب ہمارے پاس جو اگلا حصہ ہے وہ یہ والا ہم جی بئسل، اس کو اصل میں پڑھتے ہیں لسم الفسوق، کیوں پڑھتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ بئسا ہمارے پاس فعل جامد ہی کی ایک قسم ہے، یا فعل ناقصی کی ایک قسم ہے، اس کو کہتے ہیں فعل ذم، اور یہ مذمت کے لیے آتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے فعل مدح، وہ نعمہ ہوتا ہے، تو نعمہ فعل مدح ہوتا ہے اور بئسا فعل ذم ہوتا ہے مذمت کے لیے۔ الاسم یہ ہمارا موصوف ہے، اور الفسوق اس کی صفت ہے، اور یہ موصوف و صفت مل کر جو ہے یہ فاعل بن رہے ہیں بئسا کے، یعنی بئسا جو فعل ذم تھا اس کا یہ فاعل ہے الاسم الفسوق، اور بعدہ یہ ہمارا ظرف ہے، اور ظرف مضاف یہاں بن کے آیا ہے، اور الایمان جو ہے وہ مضاف الیہ ہو جائے گا۔ اب اس میں پہلے بئسا ہی کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو بئسا کے مقابلے میں نے اسے بتایا آپ کو، ایک ہوتا ہے نعمہ، اس کی اصل شکل تھی بئیسا، اس کی اصل شکل تھی بئیسا، لیکن یہ کثرت استعمال سے یہ ہو جاتا ہے، اس کا استعمال ہوتا ہے بئسا۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس اس کو ہم کے فعل ذم کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک ہمارے پاس ہے نعمہ، اس کو ہم کہتے ہیں فعل مدح۔ تو اس کے یعنی بئسا فعل ذم کے معنی ہوتے ہیں کتنا برا ہے یا کیا ہی برا ہے، یہ اس طرح سے ترجمہ ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر مدح کریں گے تو ہوگا کتنا اچھا ہے یا کیا ہی اچھا ہے، اور دونوں کا استعمال قرآن مجید میں بکثرت ہمیں مل جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر عموماً پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے، لوگ اس کو پڑھ جاتے ہیں بئسل اسم الفسوق، حالانکہ یہاں جو ہے وہ بئسل یعنی لام ساکن نہیں ہے بلکہ لام ہی پر زیر ہے، بئسا لسم الفسوق۔ ایسا ہوا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس لفظ ہے اسمن کا جو لفظ ہے، اس کا یہ جو حمزہ ہے یہ ہے حمزۃ الوصل، یہ جو حمزہ ہے یہ ہے حمزۃ الوصل، یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھا جائے۔ اچھا، ہم جو کسی اسم پر لگاتے ہیں اس کے شروع میں بھی یہ جو حمزہ ہوتا ہے یہ بھی حمزۃ الوصل ہوتا ہے، یہ بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ مجھے پیچھے سے ملا کر پڑھا جائے۔ جیسے اگر ہم کہتے ہیں الاسرو، مثال کے طور پر الاسرو، یا الاسرو کی جگہ ہم کوئی بھی اور اسم لے سکتے ہیں، تو اگر یہیں سے پڑھوں گا تو ہوگا الاسرو، لیکن اگر میں پیچھے واو لگا دوں تو یہ واو لکھنے سے یا پیچھے آ جائے گا، تو یہ جو حمزۃ الوصل ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، یعنی لکھا تو رہے گا لیکن یہ پڑھا نہیں جائے گا، یہ پھر ہو جائے گا والعصر۔ اسی طرح جب ہم نے یہ ال جو ہے وہ اس اسمن پہ داخل کیا تو یہ اصل میں بن گیا الاسم۔ اچھا، اب یہ جو حمزہ ہے یہ بھی حمزۃ الوصل ہے، اور یہ جو حمزہ ہے یہ بھی حمزۃ الوصل ہے، تو یہ والا حمزہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر میرے پیچھے کوئی لفظ ہے اور اس کے پیچھے کون سا لفظ ہے وہ ہے بئسا، تو یہ حمزہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے تو آپ مت پڑھو کیونکہ پیچھے سے آپ ملا کے مجھے پڑھ سکتے ہو، تو ہم نے کہا چلو اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو حمزہ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے بھی مت پڑھو کیونکہ میں بھی تو حمزۃ الوصل ہوں، تو ہم نے کہا اچھا بھائی تمہیں بھی نہیں پڑھتے، تو ہم نے کہا چلو تمہاری بھی ہٹا دیتے ہیں حرکت۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آگے تو ملانا ہے اور آگے ہم دو ساکن کو تو نہیں ملا سکتے، تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ یہ جو لام ہے اس پر جو ساکن ہے اسی کو زیر دے کر آگے سین سے ملا دیا، تو یہ لفظ بن گیا بئس الاسم۔ امید ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اور الاسم الفسوق یہ موصوف و صفت ہے، یعنی برا نام، گناہ کا نام، یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا، اور بعدہ ہمارا ظرف ہے، اس پورے حصے کو اگر ہم لیں گے تو یہ
مفعول فیہ ہمارا قرار پائے گا، یعنی ظرف اس کو مفعول فیہ بھی کہا جاتا ہے، بعد الایمان کا یہ حصہ. تو بیسا فعل ضم ہو گیا، الاسم الفسوق اس کا فاعل ہو گیا، اور بعد الایمان مفعول فی ہو گیا. تو اگر اس کا ہم ترجمہ کریں تو کیا ہو جائے گا؟ برا ہے گناہ کا نام ایمان کے بعد. اچھا، یہ جو ایمان ہے اس کی میں نے تفصیل پہلے ویڈیو میں بیان کر رکھی ہے. آیت نمبر 7 کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، میں نے ایمان کے لفظ کی کنسٹرکشن آپ کو شو کی ہے، وہ آپ وہاں دیکھ لیجیے گا. آئیے آخری حصے پر اب ہم آتے ہیں اس آیت مبارکہ کے، اور وہ آسان ہے نسبتاً. اس میں جو ہے وہ اب ہمارے پاس جو واو آ رہا ہے یہ ہے واو استیناف کا. ایک نئی بات یہاں پر آ رہی ہے. من جو ہے یہ ہمارا شرطیہ ہے، اور شرطیہ جو من ہوتا ہے وہ جازم مضارع بھی ہوتا ہے. اچھا، پھر جو لم ہمارے پاس آیا ہے یہ بھی ہمارا جازم مضارع ہے، اور اس کو حرف نفی و جزم بھی کہا جاتا ہے، یعنی نفی کے لیے بھی آتا ہے اور جزم کے لیے بھی آتا ہے. تو یہ دونوں جو جازم مضارع آئے اس کے نتیجے میں یہ چونکہ شرطیہ تھا تو یہ جو لم یتوب ہے، یتوب کو پہلے دیکھ لیں تو یہ مضارع مجزوم ہو گیا، اور یہ جو لم یتوب ہے یہ پورا حصہ بیان شرط ہے، یعنی من شرطیہ کا جو شرط ہے اصل میں وہ ہے لم یتوب. من شرطیہ اور لم یتوب یہ بیان شرط ہو گیا. پھر ہمارے پاس جو فا آ رہا ہے یہ ہے فا رابطہ، یہ جواب شرط پہ داخل ہوتا ہے. اس کو پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے، خاص طور پہ جو آیت نمبر 9 گزری اس میں کئی مرتبہ یہ فا رابطہ آیا تھا. اور اس کے بعد اولئک هم الظالمون، یہ ہمارا اولئک مبتدا ہو گیا. ہم جو ہے یہ متعلقہ ضمیر ہے، یہ حصر کے اسلوب کے لیے لائی گئی ہے، اور الظالمون جو ہے وہ اس کی خبر ہو گئی. اور یہ اولئک هم الظالمون جو ہے یہ پورا حصہ جواب شرط کے طور پر آ گیا. تو یہ اس کی موٹی ترکیب بن گئی. اس میں اب ہم لم یتوب جو لفظ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو یتوب جو ہے اس کا مادہ ہے تا، واو اور با. یہ باب نصرہ سے آتا ہے، اور توبتن ایک مصدر اس کا یہ بنتا ہے اور ایک مصدر اس کا متابن بنتا ہے. معنی ہوتے ہیں پلٹنا یا واپس ہونا. تو یہاں پر یہ مضارع میں پہلا ہی صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا. باب نصرہ میں پہلے صیغے کا وزن ہے یفعلو. تو یفعلو کے وزن پہ جب ہم مادہ ڈالیں گے تو بن جائے گا یت و بو، یت و بو. اب اس یت و بو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو واو ہے وہ متحرک ہے اور پیچھے تا جو ہے وہ خالی ہے. تو اس صورتحال میں آپ کو معلوم ہے کہ واو جو ہے وہ قربانی دے گا، اور قربانی یہ دے گا کہ اپنی پیش پیچھے تا کو دے دے گا. جب وہ تا کے پاس پیش چلی جائے گی تو یہ بن جائے گا یتوبو. اب اس یتوبو کے اوپر جب ہم لم داخل کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ لم یتو، اور یہ با پر جو پیش ہے یہ مجزوم ہونے کی وجہ سے اس پہ سکون آ جائے گا. اب مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ دو ساکن ہو گئے. تو دو ساکن میں پھر مسئلہ ہمارے لیے آ گیا، جیسے ہم نے یکنہ میں کیا تھا. تو جو کمزور ہے حرف علت قربانی دینے میں آگے ہے، لہذا وہ ہو جائے گا واو گر جائے گا، تو یہ بن جائے گا یتوب، لم یتوب. یہ ہمارے پاس الحمدللہ فعل بن گیا. تو ومن لم یتوب، ومن لم یتوب کا ترجمہ ہوگا اور جو توبہ نہیں کریں گے، یا اور جو توبہ نہیں کرے گا. اچھا، یہاں چونکہ من آیا ہے تو من کے بعد یہ جو من موصولہ شرطیہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو فعل ہے وہ اکثر و بیشتر واحد کا ہی آتا ہے. البتہ سیاق و سباق سے ہمیں اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ یہاں ترجمہ واحد کا کرنا ہے یا جمع کا. تو سیاق و سباق میں جب ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ اولئک کا لفظ آ جاتا ہے جو کہ جمع کے لیے اشارہ ہے. تو اس لیے ہم پیچھے والے جو شرط ہے اس کا ترجمہ بھی جمع میں کر لیں گے. اور جو توبہ نہیں کریں گے اس طرح کا ترجمہ ہو جائے گا. اور پھر اولئک کا ہمارا اشارہ ہے، اشارہ بعید ہے، مبتدا بن گیا. ہم متعلقہ ضمیر ہو گئی، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. اور اب ظالمون کا لفظ ہے، اس کو بھی ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں آخر میں. اب ظالمون کا مادہ ہے وا، لام اور میم، اور یہ آتا ہے باب ضربہ سے، اور ظلمن اس کا مصدر بن جاتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اس کے صحیح مقام سے ہٹا دینا، اور پھر یہ کہ زیادتی کرنا یا ظلم کرنا، یہ بھی اس کے معنی ہوتے ہیں. تو
تو اس میں یہ ہمارا اسم الفاعل ہے مجرد ہی کے اندر فاعلن کے وزن پہ، فاعلن کے وزن پہ یہ بن گیا ظالمن، اور اس کی جب ہم گردان کریں گے تو جمع مذکر معرفہ میں حالت رفع، تو یہ بن جائے گا الظالمون، یہ ہمارے پاس آ گیا۔ تو فاولئک هم الظالمون، تو وہ ہی ظالم ہیں، وہ ہی زیادتی کرنے والے ہیں، وہ ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ یہاں تک ہو گیا۔ اب آئیے ہم اس پوری آیت کا ایک جگہ پہ ترجمہ اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ ہو جائے گا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، مت مذاق اڑائیں مرد مردوں کا، امید ہے کہ وہ، اب وہ سے مراد کیا ہے، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو امید ہے کہ وہ ہوں بہتر ان، یعنی مذاق اڑانے والوں سے، وہ ہوں بہتر ان، اس کو یوں کر لیں، مذاق اڑانے والوں سے، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، امید ہے کہ، یا ہو سکتا ہے کہ یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے، امید ہے کہ وہ، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہوں بہتر ان، یعنی مذاق اڑانے والیوں سے، یہ ترجمہ ہو گیا۔ پھر ہو جائے گا ولا تلمزوا انفسکم، اور عیب جوئی مت کرو ایک دوسرے کی، پھر ہو جائے گا اور ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو شرمندہ مت کرو دوسرے ناموں سے، بالالقاب۔ اچھا، یہاں پہ مراد یقیناً القاب میں اچھے القاب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں مراد برے القاب ہی ہیں، برے نام رکھنا۔ اور اب آگے آ رہا ہے، یعنی کتنا برا ہے گناہ کا نام رکھنا، مراد ہے ایمان کے بعد، یعنی ایک شخص ایمان لے آیا، اس کے بعد اس کو برے نام رکھنا اس کی سابقہ زندگی کی وجہ سے، تو یہ بہت ہی برا ہے۔ اور پھر فرمایا اور جو توبہ نہیں کریں گے تو وہ ہی ظالم ہیں۔ یہ الحمدللہ اس آیت کا ترجمہ ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ تو امید ہے کہ کوئی چیز مشکل نہیں رہی ہوگی۔ اب اس کو آپ دیکھیے، کوئی سمجھ میں نہ آئے ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، اور پھر بھی کوئی کیوری ہو تو آپ بالکل سوال کر سکتے ہیں کامنٹس کے اندر۔ تو آج کی کلاس کو ہم یہی رکھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آیت نمبر 11 ہم نے مکمل کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلی آیت کی طرف ہم بڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔